بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج میں بڑے امپورٹنٹ ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی شاید لمبی بات بھی ہو جائے، جہیز اور سلامی کے بارے میں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے، لیکن ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، کچھ خیر کے پہلو، کچھ برے پہلو۔ جس شخص نے بھی جہیز کی ابتدا کی تھی اس نے یقیناً کچھ اچھے پہلو دیکھے تھے۔ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے، ایک جوڑا ایک نیا گھر بساتا ہے، ان کے پاس نہ رہنے کو کمرہ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس چارپائی بستر ہوتا ہے، نہ ان کے پاس برتن ہوتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کے ماں باپ جائز حد تک ان کی نئے جوڑے کی مدد کر دیتے تھے۔ انہیں رہنے کے لیے جگہ مل گئی، انہیں برتن مل گئے، انہیں چارپائی بسترا اس طرح کی چیزیں مل جاتی تھی، تو وہ ایک نیا جو جوڑا تھا وہ اپنی زندگی کی ابتدا اچھے انداز میں کر لیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو نمائش شامل ہوئی ہے، اس نمائش نے اس کا ستیہ ناش کیا ہے اور اس نے برائی میں بدل دیا۔ اگر یہ کام ہنسی خوشی ہوتا اور اس کی اسپرٹ وہی رہتی کہ ان کا کسی طرح گھر شروع کر دینا، تو شاید اس میں کوئی برائی نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ایک دوسری بڑی خوبصورت رسم ہے سلامی کی رسم۔ میں جب چھوٹا تھا تو اب تو بڑے عجیب انداز سے لوگ سلامی دیتے ہیں، لفافہ پکڑایا اور چلے گئے، کیا اندر ہے کچھ پتہ نہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو باقاعدہ ایک آدمی رجسٹر لے کے بیٹھا ہوتا تھا، اسے لوگ آتے تھے، دیتے تھے جی 11 روپے، 21 روپے، 51 روپے، 101 روپے۔ یہ 1 روپیہ کی پخ لازمی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوتی تھی۔ وہ وصول کرنے والا کرتا تھا اور رجسٹر پہ اس کا اندراج کرتا جاتا تھا، 101 روپیہ، 51 روپے۔ اب 1 روپے کا مجھے بڑے عرصے تک سمجھ نہیں آتی تھی کہ 1 روپیہ کیوں شامل کیا جاتا ہے۔ وہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ ایک بندہ انتہائی غریب آدمی ہے، وہ اپنے کسی عزیز کی شادی پہ جاتا ہے تو برم رکھنا چاہتا ہے کہ وہ بتائے لوگوں کو کہ میں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اسے 501 روپیہ دے دیا۔ وہ 501 دے آتا ہے، وہاں وہ جو گھر کا مالک ہے وہ درج کر لیتا ہے، لیکن شام کو جب وہ پیسے کا حساب کر رہا ہوتا ہے، اپنے پاس سمیٹ رہا ہوتا ہے پیسے، تو وہ ان میں دیکھتا ہے کہ کون کون سے میرے عزیز جو بیچارے افورڈ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے بڑھ کے انہوں نے کیا۔ چنانچہ وہ دیکھتا تھا کہ اس بندے نے کتنے دیے ہیں، 101 روپیہ۔ وہ اس کے گھر جاتا تھا اور کہتا تھا یہ 100 روپیہ واپس، میں نے ٹوکن کے طور پہ تمہارے پیسے واپس سارے نہیں کیے، 1 روپیہ میں نے رکھ لیا۔ وہ نشانی ہوتی تھی کہ میں نے کچھ وصول بھی کر لیا، لیکن اس کو جو اس نے اپنی طرف سے اچھے جذبات کا اظہار کیا تھا، اسے میں جا کے خراج تحسین بھی پیش کرتا تھا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے پیسے واپس۔ یہ بڑا عرصہ تک رسم چلتی رہی۔ یہ چند سالوں میں ہی عجیب چیز ہوئی کہ جو ہے نا یہ غائب ہو گئی۔ اچھا، جہیز کی میں بات کر رہا، جہیز کا معنی ہے سامان، لیکن یہ روایتی طور پہ اس سامان سے اٹیچ کر دیا گیا جو بیوی کو سامان میں ملتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑے عجیب عجیب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میرے بچے کو، میرا بچہ بڑا پڑھا لکھا ہے، پتہ نہیں ارسطو کی اولاد ہے شاید وہ، تو اسے اتنا جہیز دیں کہ پتہ چلے کہ کسی، یہ رسم غلط ہے۔ اور حوالہ دیتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، جو ہماری سب کی ماں، حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کو جہیز دیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، حضور نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ جب حضرت علی نے خواہش ظاہر کی کہ میں حضرت فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک کاٹھی کے اور ایک گھوڑے کے۔
انہوں نے کہا گھوڑا تو اپنے پاس رکھو لیکن کاٹھی جا کے بیچ آؤ۔ وہ گئے، ان کی کاٹھی جو تھی وہ حضرت عثمان نے 400 کچھ پیسوں میں خرید لی۔ چنانچہ اس سے ایک چارپائی، ایک چھاگل، ایک بستر اور کچھ برتن حضرت علی نے خود خریدے۔ یہ حضرت علی کی ذاتی چیزیں تھیں، حضور رسول کریم نے اس میں سے کوئی چیز نہیں دی تھی۔ اسلام میں صرف مہر کا تذکرہ ہے۔ مہر وہ رقم جو دولہا اپنی دولہا کو موقع پہ یا وعدہ کرتا ہے کہ میں جلد دے دوں گا جس وقت میرے پاس ہوں، وہ موجل اور غیر موجل اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، تو وہ بڑی معقول رقم ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی طے نہیں کیا گیا کتنا ہے۔ لوگ اب بھی، کسی زمانے میں 32 روپے ہوتا تھا تو اب بھی سادہ دل لوگ کہتے ہیں جی 32، یا مطلب پرست لوگ کہ جی 32 روپے، معقول رقم جو لڑکا آسانی سے دے سکے وہ طے کرنی چاہیے، وہ چاہے بعد میں دی جائے۔ اور حضور نے کہا ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم رقم خرچ کی جائے۔ انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے ڈاوری۔ یہ ڈاوری جو ہے نا، جہیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس سے لغوی معنی ہے سفر کی تیاری۔ جو چیزیں میاں اور بیوی جب ایک شادی ہوتی ہے نا تو ایک نئے سفر کی تیاری کرتے ہیں، تو ڈاوری کا مطلب ہے اس وقت اس سفر کا سامان جو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، چنانچہ اسے اردو میں جہیز کہہ لیں، انگلش میں ڈاوری کہہ لیں۔ یہ بیسیکلی ڈاوری جو ہے نا، یہ چیریٹی کے معنوں میں آتا ہے۔ وہ ہندوؤں میں اسے کہتے ہیں دان کر دیا گیا۔ اچھا، ہندوؤں میں تھوڑا سا پرابلم تھا۔ ہندو 56 کے ایکٹ جو ان کا انڈیا میں انہوں نے پاس کیا، اس میں کہا کہ بیٹیوں کو بھی جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے۔ اس سے پہلے بیٹیوں کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ماں باپ کہتے تھے کہ ہمارے بعد ان بھائیوں نے تو ہماری بیٹی کو ایک پیسہ نہیں دینا۔ چنانچہ وہ کرتے تھے کہ جو پاسبل ہے نکال کے اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں، کہ بعد میں اسے کسی نے نہیں پوچھنا۔ اور یہ اب بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، بھائی جس چیز پہ قابض ہو جاتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بہنیں پاس سے بھی نہ گزریں، لیکن یہ ناجائز ہے کام۔ چنانچہ ہندوؤں نے 56 میں یہ ایکٹ پاس کیا اور کہا نہیں، بچیوں کو بھی جہیز کے طور پہ کچھ حصہ، جائیداد میں کچھ حصہ ہونا چاہیے، جہیز دیں یا نہ دیں پیرنٹس، یہ پیرنٹس کی اپنی ویل ہے، اپنی زندگی میں جو دے جائیں، لیکن بعد میں جو جائیداد ہے اس میں ہندوؤں نے بھی اس کا حصہ تسلیم کیا ہے، اور اب باقاعدہ انہیں جائیداد میں حصہ ملتا ہے۔ معاشرے میں آج تعلیم بڑی تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ تعلیم ہمیں اچھا شہری بناتی ہے، اچھا انسان بناتی ہے۔ چنانچہ یہ جو رسم ہے جہیز کی، جس میں لالچ بڑا پنہا تھا، جس میں لوٹ مار لوگوں کا غرض ہوتا تھا کہ جس بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے نا، اسے بس لوٹ کے لے آیا جائے، یہ شعور آتا جا رہا ہے کہ یہ غلط حرکت ہے۔ چنانچہ اب یہ عادتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو نئے بچے ہیں وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے اور کوشش کرتے ہیں کہ جہیز بالکل بھی نہ لیا جائے۔ لیکن اگر بچی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ کچھ جائز حد تک چیزیں دیتے ہیں تو انہیں قبول کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ غلط رسم ہے، اور وہ ہندوؤں کی وجہ سے، ہندوؤں کی تو مجبوری تھی نا، اس کی وجہ سے ہم انہیں فالو کرتے ہیں۔ مقامی رسم ہے، جہیز آپ کو پاکستان ہندوستان کے بھائی بہت کم نظر آئے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہاں ایک مقامی رسم ہے اور ہم ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں۔ ہندوؤں کو فالو کرنے میں ہم بہت آگے، اب تو خیر حد سے زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے طبقے ہیں وہ بڑے آرام سے، سکون سے نکاح کرتے ہیں، اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فالو کرتے ہیں کہ وہ بہترین نکاح ہے جس میں کم سے کم خرچہ کیا جائے۔ اجازت چاہوں گا جی، اللہ حافظ۔